یہ بتائیے گا کہ ایک تصور یہ ہے کہ جو ہی ڈیل ہوگی تو اس کے بعد سپلائیز جو شروع ہو جائیں گی اور آئل گیس کا چھوٹا سا جو پریشر آ رہا ہے وہ ریلیز ہو جائے گا. خورم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سپلائی چین ہے وہ کتنی متاثر ہے، اور یہ اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے بفرض محال تو پھر فوری طور پہ لیف آ جائے گا یا نہیں؟ نہیں، فوری طور پہ تو نہیں آئے گا طلعت. ریلیف آنے میں کافی وقت لگے گا، انفیکٹ کافی مہینے تک لگیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے اس پورے سلسلے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے کہ جیسے ہی معاملہ درست ہوگا، انشاءاللہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ سب کچھ پیسفلی ہو جائے گا، سیٹل اور اگریمنٹ ہو جائے گا، اور اگر اسٹریٹس کو کھولا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی اس کے اسٹریٹس کے کھلنے کے بعد. پاسبلٹی ہے اس کی، اور اس کی ثبوت ایک لحاظ سے نظر یہی آتی ہے کہ آلریڈی پاکستان کو کچھ حد تک اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئل کی جو سپلائی چین ہے وہ جاری رہی ہے. تو یانبو اور فجیرہ جہاں سے پاکستان کے ابھی کارگوز آ رہی ہیں، ادھر کچھ حد تک کنسیڈریشن دی جا رہی ہے کہ پاکستانی کارگوز کو آپ پرائیورٹی دے دیں. اور پاکستان کچھ کوشش یہ بھی کر رہا ہے کہ ایل این جی کی اگر ایک آدھ کارگو نکل جائے پرشین گلف سے، اور وہ بھی پاکستان آ سکے. اگر اس ٹائم بھی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے تو آئی تھنک اس سے کافی فرق پڑے گا، لیکن پھر بھی پرشین گلف سے جو شپنگ متاثر ہوئی ہوئی ہے اس کو واپس نارمل پہ آنے میں کافی مہینے لگیں گے، وہ ایک دم سے نہیں ہوگا وہ کام. اینڈ آپ یاد کریں جیسے کووڈ کے دنوں کے بعد جب وہ لاک ڈاؤنز کھلے تھے تو شپنگ انڈسٹری میں بہت کنفیوژن تھی، اور اس میں مہینے لگے تھے، بہت مہینے لگے تھے اس کو اسٹریٹن آؤٹ ہونے میں. کوئی اسی ٹائپ کی سچویشن ہوگی یہاں پہ بھی. خورم اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو بلاکیڈ ہے، آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی، ہے تو بلاکیڈ ایران نے بھی کیا ہوا ہے اور امریکہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود شپس جو ہیں، میرے خیال میں آج پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا وہ سب سے زیادہ شپس نکلی ہیں اس دوران. ابھی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور ٹویٹ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ناکہ بندی ہم اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، اور یہ ناکہ بندی جو ایران کو مکمل طور پر تباہ کر رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس آئیڈیا آف بلاکیڈ جس کے اندر سے جہاز نکل بھی رہے ہیں؟ یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ امریکنز کی طرف سے کس حد تک ہے بلاکیڈ، کیونکہ اناؤنسمنٹ ہے بلاکیڈ کی، لیکن شپس تو یعنی آج سے پہلے بھی جا رہی تھی اس کے تھرو. اور انہوں نے کچھ اس طرح کی اناؤنسمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ایرانی ویسلز کو صرف روکا جائے گا، یا وہ ویسلز جو ایران کو ٹول دے کے وہاں سے نکلی ہیں ان کو روکا جائے گا، لیکن ان کو تو نہیں روکا جا رہا. آج بھی جو ویسلز نکلی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے میرے خیال میں تقریباً ساری جو ایران کا اپنا اپرووڈ روٹ ہے اس کے تھرو نکلی ہیں. وہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہی. ان کو وہاں پہ ایک لرک اور قشم آئلینڈز ہیں، ادھر جا کے رکتے ہیں، ادھر ان کی ویٹنگ ہوتی ہے، ان کی جو کارگو مینیفیسٹ ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر پیمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر وہ آگے چلتی ہیں وہاں سے. اور ان کو تو ابھی امریکہ نہیں روک رہا، نمبر ون. اور ایک جو ویسل امریکنز نے روکی ہے اس میں لگتا ایسے ہے کہ جو بھی وجہ تھی اس کو روکنے کی، وہ اس ویسل کی جو خاص کارگو تھی اس کی وجہ سے روکا ہے. اب اٹس ناٹ کنفرمڈ، لیکن کچھ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس ویسل میں کچھ اس قسم کے کارگوز آ رہے تھے، کچھ مٹیریل آ رہا تھا جو ایران کے لیے ان کی ملٹری کی استعمال کے لیے تھا، اور اس لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا فار انٹرڈکشن اینڈ بورڈنگ. بٹ اس کے علاوہ امریکن جو وہ ہے بلاکیڈ، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. چائنیز جب یہ بلاکیڈ اناؤنس ہوا تھا، پہلی دو ویسلز جو نکلی تھیں وہ تو چائنیز تھیں، اور ان کو وارننگز بھی دی گئی کہ رک جاؤ وہاں پہ، لیکن وہ نکل گئی آگے. کسی نے کوئی فائرنگ نہیں کی. تو امریکنز کی سائڈ سے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹس ایگزیکٹلی فیسینیٹنگ، کہ اٹ از اٹس فیسٹنیٹنگ کہ فیسینیٹنگ یہ از دیر ریئلی اے بلاکیڈ کس قسم بلاکیڈ. کا ہے. ہاں، اور اگر وہ روٹ جو پہلے سے طے شدہ ہے، جو بتا دیے گئے ہیں کہ نقشے کے مطابق وہاں سے جا بھی رہی ہے، اور ایرانینز نے وہ مارک کیے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جو روٹ بند کیے ہیں وہ اس کے اندر چونکہ مائننگ ہے تو اس وجہ سے بھی وہ روٹ بند ہے. اسٹے ود می، آپ نے ایک بڑا دلچسپ ایک پیس لکھا، میں اس پر بھی آنا چاہوں گا کہ اس تمام بحران سے کیا کوئی پیسے بن رہے ہیں. امریکہ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹریجری ڈپارٹمنٹس جو ہیں، وہ دھندا کر رہے ہیں اس سے. یہ جو پل میں تولا پل میں ماشا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ شکیل کے پاس چلتے. شکیل، شکریہ، آپ نے بہت انتظار کیا. پاکستان کے اندر یہ ایک تصور ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ایران اور امریکہ کا ہے، میڈیشن کے علاوہ ہم نے صرف اپنا قد کاٹ اونچا کرنا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے.
تو خرم اکثر بات ہوتی ہے کہ واٹس ان اٹ فار اس، جو وقتی فوائد ہیں، پریفرینشیل ٹریٹمنٹس ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو ہمارے دیرینہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جنگ وغیرہ کے معاملات میں ہم جب الجھتے ہیں تو سب سے پہلے سوال معاشی ہی سامنے آتا ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہمیں اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ غلط لانگ ٹرم فائدہ تو ہوگا آئی تھنک. یہاں پہ ایک چیز ہو رہی ہے جو ڈفرینٹ ہے ہماری تاریخ سے. ٹھیک ہے، سکسٹیز میں، ایٹیز میں اور 2000 کے جو سال تھے، ایوب خان، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے جو دور میں، اس میں پاکستان نے ایک گلوبل سٹیج کے اوپر پرفارم تو کیا تھا، لیکن ایک سپر پاور کی وار کو ایڈوانس کرنے میں ان تینوں ٹائمز میں. آج جو رول پاکستان ادا کر رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ایک سپر پاور کی وار کو ختم کرنے میں ہم لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس دفعہ ہم لوگ وار میکرز نہیں ہیں، پیس میکرز ہیں اس پورے سلسلے میں. اینڈ دس از اے مچ ہائر فارم آف لیڈرشپ دین اینی تھنگ ایلس. اور یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ ہماری اپنی تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ لاسٹ جب پاکستان نے یہ اس قسم کا رول پلے کیا ہے تو وہ چائنا کے ساتھ تھا. لیٹ 60s اور ارلی 70s میں جب دیتونت، رچرڈ نکسن صاحب کی جب وہ پالیسی آئی تھی آف دیتونت ٹورڈز چائنا، اور ان دنوں میں آپ کو تو اچھی طرح علم ہوگا کہ چائنیز ریولوشن کے بعد سے لے کے مجھے ایگزیکٹ ایئر بھول رہا جب دیتونت ہوا تھا، آئی تھنک 70 یا 71. ان سالوں میں چائنا بھی بالکل ایران کی طرح ایک آؤٹ کاسٹ ملک ہویا کرتا تھا. اس کی یونائٹڈ نیشنز میں سیٹ نہیں تھی. تائیوان یوز ٹو ریپرزینٹ چائنا ان دا یونائٹڈ نیشنز. اینڈ اس پالیسی کے بعد جو پاکستان نے افیکٹ کی تھی، چائنا واز براٹ ان ٹو دا کمیونٹی آف نیشنز ایز این ایکول. اور وہ ان اے سینس اس کی پیداوار تھی چائنا کی. ریولوشن کے بعد اس کو جب لیجیٹیمیسی پہلی دفعہ ملی ہے وہ تب ملی تھی. اینڈ وہاں سے لے کے آج تک جو چائنا کی پھر اس کے بعد ہسٹری رہی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. اور اس کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان نے اس میں ایک رول پلے کیا تھا یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں چائنا اور امریکہ کے درمیان، آج تک چائنیز جو سائڈ جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ڈپلومیٹس سے جب ہم لوگ ملتے ہیں وہ ہمیں باقاعدہ بتاتے ہیں یہ چیز کہ ہمارے مشکل وقت میں آپ نے ہمارا سہارا دیا، اب ہم آپ کا سہارا دیں گے آپ کے مشکل وقت میں. اس کی اہمیت اور ہوتی ہے اس کام کی. اور آج پاکستان یہی رول پلے کر رہا ہے ایران کے ساتھ، جو 1979 ریولوشن کے بعد سے لے کے آج تک ایک آؤٹ کاسٹ ملک رہا ہے. سینکشنز اس کے اوپر لگی رہی ہیں، اس کو دبا کے نیچے رکھا گیا ہے تھرو آؤٹ دیز ڈیکیڈز. آج جو پاکستان کر رہا ہے وہ صرف ایک سیز فائر نہیں ہے اس وار میں. آج پاکستان ایران کو باقاعدہ واپس کمیونٹی آف نیشنز کے اندر لے کے آ رہا ہے. اینڈ ایونچولی اسی پروسیس کے تھرو سینکشنز ہٹیں گی پاکستان سے، ایران سے. اور جو ان سینکشنز کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اثر آ رہے ہیں، مثال کے طور ہمارا پائپ لائن کا پروجیکٹ رکا ہوا ہے ایران کے ساتھ ان سینکشنز کی وجہ سے پچھلے کوئی 16 سالوں سے. یہ پروجیکٹس دوبارہ آگے چل سکیں گے. اور ایران کی جو ایک جیسے چائنا ایز اے گریٹ پاور ایمرج ہوا ہے جب اس کو کمیونٹی آف نیشنز میں واپس داخلہ ملا ہے دیتونت کے بعد، اسی طرح ایران ول ایمرج ایز اے گریٹ پاور ان آور ریجن، in South and West Asia. جب سینکشنز ہٹیں گی اور جب وہاں سے نارمل آئل ایکسپورٹس شروع ہوں گے اور ایک اس قسم کی ایک ڈائنامک اینڈ گروئنگ اکانومی ہمارے خطے میں پیدا ہو رہی ہے. اینڈ ہوپ فلی لائک دا چائنیز، دا ایرانینز ول ریمبر کہ پاکستان نے بہت ایک اہم رول پلے کیا تھا ایک اہم ٹائم پہ. یہ بڑی زبردست آپ نے موازنہ بڑا زبردست کیا، اور تاریخ دہرانے کی بتانے کی بھی ضرورت ہے. جو 1972 میں جو دورہ تھا چین کو مکمل طور پر ہم نے مین سٹریم کروایا. بدقسمتی سے امریکہ نے جس طریقے سے وہ قرض چکایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس ملک کے اندر پھر انہوں نے اس قیادت کے ساتھ کیا کیا. لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ذرا ہم تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں. آپ مصنفہ ہیں، آپ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زبردست ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے اور بھی آپ کی تصنیفات ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ہم عموماً آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھا جو اپنی پہلی ٹرم کے نیو ایئر کے میسج میں پاکستان کو ایک ایسی ریاست بتاتا تھا جو کہتا تھا کہ ہمیں چونا لگا رہی ہے، ان سے ہم نے پیسے واپس لینے ہیں، اور اب تعریف کرتے نہیں تھکتا. تو یہ ایک وقتی
آپ کو اس میں سپائک نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم جب بھی امریکہ اور پاکستان کی تعلقات کے بات کرتے ہیں تو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ ہسٹری کو بھی دیکھ لیں تو جب ہم حالانکہ وہ ہمیں اپنا الائے کہتے ہیں، جب بھی ہم نے امریکہ کی امداد کی ہے، چاہے وہ کولڈ وار میں تھی، افغان وار تھا، 9/11 کے بعد تھا، یا اسی طرح اور خطے میں جو معاملات ہوتے رہتے تھے، تو اس وقت تو ہم امریکہ ہمارا ساتھی ہوتا تھا، لیکن بعد میں ہمیں فیل ہوتا تھا کہ امریکہ نے ہمیں ڈچ کر دیا ہے. اس دفعہ تھوڑا سا میں کہوں گی کہ حالات مختلف اس طرح سے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے، ان کی جو ڈپلومسی ہے اس دفعہ بہت، اگر میں کہوں کہ اسٹریٹجیکلی منفرد میں اس کو کہوں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب یہ غزہ کا انسیڈنٹ تھا، وہاں پہ پاکستان نے جس طرح سے اپنا رول پلے کیا، وہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. پھر جب ایران اور کے اوپر حملہ ہوا امریکہ اور اسرائیل نے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اس خطے میں اور کوئی ملک نظر نہیں آیا. کیونکہ گلوبلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو چائنا کے ساتھ ان کی رائیولری تھی، اسی طرح رشیا کے ساتھ ان کی رائیولری ہے، اور ٹھیک. انڈیا کی طرف وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ انڈیا اس سے ایک جنگ سے ایک دن پہلے اسرائیل جا کے وہاں پہ ان کے جو مودی کے سٹیٹمنٹس ہیں، اگر ہم ان کا تجزیہ کر لیں تو انڈیا ان کی کتاب میں تھا ہی نہیں کہ اس دفعہ وہ تو آپ قطع کلامی، تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اس مرتبہ آپ کو ماضی سے موازنہ کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ہی منفرد انداز بھی ہے، منفرد حالات بھی ہیں، منفرد قسم کے مواقع بھی ہیں جن سے پاکستان نے استفادہ کیا. اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں موجودہ حالات کے اوپر، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایران کو ڈیل کرنی پڑے گی؟ آپ کے خیال میں ان کی کوئی ایسی مجبوری ہے، اسٹریٹجک کمپلشن جس کو کہتے ہیں، یا انسینٹیو آپ کہہ لیں؟ پھر امریکہ کی طرف بھی ہم آتے ہیں، پاکستان کا تو آپ نے بتا دیا. ایران کیوں ڈیل کریں؟ ایران نمبر 1 تو میں یہی کہوں گی کہ جی، ایران نے جس طرح سے ریزسٹنس کی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ سویلائزیشنل لینس سے ہمیں ایران کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جس طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں اور ریزسٹ کرنے کو کنٹینیو کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے امریکہ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا ہے. ایران آخر وقت تک لڑے گا، لیکن کب تک؟ ان کے پاس ویپنز کتنے رہیں گے، ان کے پاس جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ کب تک رہے گا. سو ایران کے لیے بھی بات چیت جو ہے وہ آخری قدم ہوگا. اور یہاں پہ میں اس لیے بھی ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ ایران اس وقت ایک طرح سے اس کو لیوریج حاصل ہے امریکہ کے اوپر، کہ ساری دنیا کی نظریں ایران کی طرف ہو گئی ہیں کہ ایران نے ریزسٹ کیا ہے یا امریکہ جیسے طاقتور ملک کا مقابلہ کیا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے. سو ایران کو یہ لیوریج تو حاصل ہو گئی ہے. اب فیس سیونگ کے لیے یا آگے مزید جنگ لڑنے سے بچنے کے لیے ایران کوشش کرے گا کہ بات چیت کی طرف آ جائے، لیکن امریکہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں، اور نہ وہ امریکہ سے ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے یہ تو بات کر دی نا جی، کہ جو بنیادی بات آپ نے کر دی وہ یہ کہ ایران کے لیے رستہ ہے ڈپلومیسی کا ہی اور ڈیل کی طرف ہی جانا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ ڈیل کے ٹرمز کیا ہوتے ہیں. بالکل آخر میں کوئکلی، امریکہ کیوں ڈیل کرے ایران کے ساتھ؟ امریکہ جی، میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ امریکہ ڈیل کرنے کے لیے امریکہ کے پاس بہت سی وجوہات ہیں یا ایکسکیوزز ہیں.
नंबर 1 तो आप देख लें कि अमेरिकन जो हैं वो जंग नहीं चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टर्म में कहा था कि हम लोग बाहर की जंगों में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। अब ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है जो अमेरिका लड़ रहा है। पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ है। अभी सेकंड टर्म नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उनको अपनी कामयाबी, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और वेंस को भी, वो उनको बहुत महदूद नजर आ रही है। दूसरे उनकी जो, अगर हम लोग ट्रेजरी को देख लें तो वो ड्रेन्ड हो गई है, एक तरह से ड्रेन हो रही है, बल्कि मॉरल अथॉरिटी जो है उनकी वो ख़त्म हो गई है, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। सो अमेरिका के पास भी फेस सेविंग के लिए और कोई रास्ता नहीं है, बल्कि बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं या रिजीम चेंज कर ली या ईरान ने डील्स कर लिए, उनके स्टेटमेंट्स बार बार तब्दील हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो वाहिद दोनों रास्ता जो दोनों है के लिए, वो, तेहरान और वाशिंगटन के लिए रास्ता, ऑफ रैंप जिसको कहते हैं, रास्ता निकालना, दरमियानी रास्ता निकालना, डील का रास्ता निकालना, बातचीत के ज़रिए निकालना, उनकी जो जी गुज़रगाह है